کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مرشدین اکرام و فقراء اعظام و محترم سامعین اور پس پردہ سماعت فرما رہی عزت مآب خواتین، نوجوانوں اور نونہالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشور مقرر مولوی سید جلال خیران صاحب نے اپنی تقریر کے دوران امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین میں چند فرامین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے تعلق سے آپ نے کہا اور کچھ نکات بیان کیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تقریر کا عنوان قوم مہدویہ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری، اس پہ کچھ نکات، کچھ میں اسلام کے فرامین، کچھ دائرے کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ تک جو پہنچنے کا رستہ ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے کے لوگوں نے بھی طے کیا اور بعد والوں نے بھی، لیکن خاصہ قوم مہدویہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ساتھ طے کیا۔ یہ قوم مہدویہ کا خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہوا قانون، جو اللہ کا قانون ہے، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے، یہ قانون الہی ہے، اور اس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا اور اس عمل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تک پہنچنا بہت سیف اور آسان راستہ ہے، جس کو اقرب الطریق کہتے ہیں، یعنی اڑتو کا راستہ، اوپر واڑ کا راستہ، شارٹ کٹ اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے تعلق سے جو آپ نے بیان کیا اور خود عمل کر کے بتایا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنا اہم ذریعہ ہے، کتنا اہم مقام ہے، کیونکہ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب کچھ بھی کرنا ہے تو خیال رسول کے ساتھ کرنا آپ کی زندگی کو بندگی میں بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سمجھے ہم روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، آدمی جب کپڑے پہن رہا ہے تو خیال رسول مطلب پہنتے وقت سیدھے ہاتھ سے، نکالتے وقت بائیں ہاتھ سے، صرف کپڑے بدل رہا ہے وہ، ایک عام ہر انسان جو کام کرتا ہے، لیکن خیال رسول کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پہننا اور نکالتے وقت پہلے بائیں ہاتھ سے نکالنا، یہ آپ کی زندگی کو بندگی میں بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، بیت الخلاء سے باہر نکلنا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا اور بتایا، اس ذریعے سے گزرنا آسان اور سیف راستہ ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے۔ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے میں اسلام تعریف جو کر رہے ہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شریعت بعد از فنائے بشریت، یعنی شریعت بشریت کے فنا ہونے کے بعد جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ صرف شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے کے واسطے تو سوچیے حقیقت کا جو ہے کیا مقام ہوگا۔ مطلب آپ مکمل شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت اتر سکتے ہیں جب آپ کے اندر سے بشریت، یعنی آسان الفاظ میں خدا کو بھولنے کی صفت نکل جانا، تو آپ جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا اتر سکتے ہیں۔
امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی حفاظت کے واسطے، صرف اس کی حفاظت کے واسطے، کیونکہ کیا ہوا تھا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے، جو عاشقان الہی گزرے، ان کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بھائیوں نے نزدیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، میرا جی وہ نزدیک کا راستہ کون سا ہے اور وہ دور کا راستہ کون سا؟ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں یہ لوگ خدا تعالیٰ کے راستے میں بے اختیار نہیں ہو گئے؟ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کو پہنچنے میں نزدیک کا راستہ ہے، یعنی رسول وسلم کی شریعت کی حفاظت کے ساتھ اگر پہنچتے، جو رسول اللہ نے کیا وہ کرتے اور رسول وسلم نے جو منع کیا اسے بچ جاتے، تو جو ہے آسانی سے جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچتے۔ کیوں جو ہے اپنے اختیار سے، یعنی اپنے اختیار کو یوز کیا اور اپنے اختیار سے سال سال بھر کے روزے رکھے، اپنے اختیار سے جو ہے کنویں میں الٹا لٹکے، اپنی اختیار سے جو ہے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی جو رسول نے یعنی قانون نے حرام نہیں کی تھی، اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ تو آپ کا کام یہی تھا کہ اپنے اختیار کو بے اختیار کر دینا۔ تو بے اختیار کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے خالی بیٹھنا ہے، بلکہ اپنے اختیار کو، اپنے رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے فیصلوں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آگے حوالے کر دینا، یہ نزدیک ترین راستہ ہے۔ پہلے کے اولیاء اللہ سے جو سچے عاشقان الہی تھے، لیکن انہوں نے دور کا راستہ اپنایا، لیکن اسلام فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مقصود میں سچے تھے، سچے اللہ کے طالب تھے، سچی اللہ کی طلب تھی، وہ اپنے مقصود کو پہنچے۔ بندہ اڑتو کا راستہ لایا ہے ولی اسلام میں جو ہے اقرب الطریق لایا، بہت قریب سے جو ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ لایا۔ تو چونکہ پہلے کے اولیاء کرام سے یہ چوک ہوئی ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نہیں ہو سکی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں پہ جو بنیاد رکھی ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے اپنی قوم میں حفاظت ہو۔ شروعاتی سیرت مبارکہ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب بندگی میاں شیخ بھیک مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا، ایک کرامت ظاہر ہو گئی، تو کیوں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 3 دن کا صوم وصال رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد دعا کی کہ خدایا میری قوم کو کرامت کی ملامت سے بچا۔ یعنی وہاں پہ ان کو لوگ خدا خدا کہنے لگے تھے، شریعت کا قانون ٹوٹا تھا۔ جب کرامات وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہیں تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ٹوٹ جاتا۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے واسطے، آپ ایسے بھی دعا کر سکتے تھے لیکن اس کی عظمت بتانا تھا کہ یہاں پہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کتنی اہم ہے اور اس کا نقصان کیا پہنچانے والا ہے۔ تو اسلام نے 3 دن کا روزہ رکھ کر یہ دعا کی کہ میری قوم کو کرامت کی ملامت سے بچا لے، کیونکہ وہاں پہ کرامت سے ہوگا یہی کہ شریعت کا جو ہے دائرہ ٹوٹے گا، رسول اللہ کا جو دائرہ ہے بنایا ہوا وہ ٹوٹے گا۔ اب ہمیں جو کرنا کرانا ہے وہ سمپل جو رسول اللہ نے کیا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ کرتے چلے جانا ہے۔ اب دیکھیے شریعت کی حفاظت کے واسطے اسلام اس کی جو عظمت بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ ہم اگنور کر کے چلے آتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہے وہاں پہ نقطہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز ہو رہی ہے جماعت سے دائرہ مہدی موعود علیہ السلام میں، ایک صحابی 1 رکعت یا 2 رکعت کے چھوٹنے کے بعد نماز میں جو ہے شامل ہوئے، مسبوق۔ اب وہ شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلا سلام پھیرنا اور اس کے بعد دوسرے سلام کی آواز آنا، دوسرا سلام بھی امام پھیرنا، تب جو ہے وہ مسبوق شخص جس کی جو ہے نماز کے 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی، اٹھنا اور اپنی نماز پوری کرنا۔ کیونکہ ہو یہ سکتا کہ اگر پہلے ہی سلام پھر بھی اگر جو وہ دیر سے آنے والا شخص اٹھ جائے تو اگر امام کو سجدہ سہو ہو تو جو ہے واپس سجدہ سہو میں جانا، سجدہ سہو میں کرے گا اور یہ شخص جو ہے کھڑا ہو جائے گا اور یہ پھر واپس جو ہے سجدے میں جائے گا، جس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو میں اسلام کے صحابی
جب امام نے پہلا سلام پھیرا تو فوراً اٹھے اور اپنی جو ہے ماں باپ کی جو رکعت ادا کرنی تھی اس نماز کے 10 رکعت کے واسطے ٹھہر گئے اور انہوں نے نماز پوری ادا کر لی. امام مہدی اسلام نے نماز کے بعد پوچھا تم نے کس لیے امام کے دوسرے سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کیا؟ چھوٹی سی بات ہے خالی، کچھ بھی نہیں دیکھیے. تم نے کس لیے امام کے دوسرے سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کیا؟ جواب دیکھیے وہاں پہ میزون نے پوچھا کس لیے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کیا دوسرے دن. اگر امام پر سجدے سہو ہوتا تو تم کیا واپس سجدے میں آتے؟ مطلب قیام سے اگر واپس آئے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فرض چھوڑ کے آئے گا. تو صحابی نے جواب دیا کہ میرا جی مجھے کشف سے، ان کی کرامت ہے یہاں پہ، مجھے کشف سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام پر سجدے سہو نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، مطلب دل کا کھلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کے اوپر یہ معاملہ کھل چکا تھا کہ امام کے اوپر حالانکہ وہ آئے نہیں ہیں، پہلی رکعت دوسری رکعت ان سے مس ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو کشف کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام پر سجدے سہو نہیں ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا صدق قربان، کیا آپ نے فرمایا خاک پڑے سے کشف پر جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نہیں کرتا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کرتا. یہ مہدویوں کا دعویٰ ہے جہاں پہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی جا رہی ہے. ایسی مثال تو بتاتا ہوں جہاں پہ آپ دوسری جگہ اگر ہوتے تو اولیاء کرام کے پاس جو ہے یہ بڑے زبردست دوسری جگہ پہ دوسرے فرقوں میں اسے بڑے شاندار الفاظ میں یہ واقعہ لکھا جاتا اگر کشف کی بات ہوتی. لیکن یہ کشف کے جو اوپر کی بات ہے وہاں پہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کی ہے. تو قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا وہ تمام کشف کرامات وغیرہ کے آگے ہوگا. اگرچہ کہ جو ہے تمہارے اوپر کھل بھی جاؤ لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے کشف کو، اپنے علم کو، اپنے معلومات کو تنور میں ڈالنا ہوگا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرنا ہوگا. یہ قوم مہدویہ کا خاصہ ہے. آپ باہر والوں کے پاس پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اسی طرح دیکھیے دائروں میں کس طرح یہ واقعات ہوا کرتے تھے، کس طرح جو اس کی پاسداری، کس طرح اس کی حفاظت کی جاتی تھی. بندگی میں سید شہاب الدین شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں حضرت شاہ قمری رضن کے فرزند ہیں، تابعین کا دور ہے. ایک غیر مہدوی شخص قوم مہدویہ کے بارے میں کافی چرچا وغیرہ سن کر کافی دھوم دھڑاکا تھا. اس وقت 7 سے 10 لاکھ گجرات میں مہدوی آبادی تھی. تو قوم مہدویہ کا چرچا سن کے حضرت شاہ بلخ رضن کے دائرے میں کھامیل میں آیا اور چند روز جو ہے قیام کیا کہ دیکھیں کہ دائرے میں کیا معاملات رہتے ہیں. اور چند روز رہ کر کچھ دیکھ کر جب واپس جا رہا تھا تب مرشد دائرہ حضرت شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا بھائی کس لیے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں؟ جب جا رہا پوچھا تو اس نے کہا حضرت میں آپ کے دائروں کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کی قوم کے بارے میں کافی سنا تھا اور آپ کے حالات جاننے کے لیے آیا تھا، لیکن مایوس جا رہا ہوں. یہاں پہ کوئی کرامت وغیرہ دکھنے میں نہیں ہے، کوئی کرامات وغیرہ جو ہے دائرے میں دکھنے نہیں. 1800 فقراء کرام کا یہ دائرہ ہے وتھ فیملیز رہنے والے 1800 فقراء کرام. تو میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، بڑا مایوس جو ہے جا رہا. تو حضرت نے پوچھا صحیح ہے لیکن ایک بات تو بتانا، ان 1800 فقراؤں میں تم نے کسی ایک فقیر کو بھی خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو بھی دیکھا؟ مطلب جو دائرے میں آ رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو کس طرح آ رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کس طرح اٹھ رہے ہیں، کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں حضرت یہ بات تو ہے کہ میں نے آپ کے فقراؤں میں کسی فقیر کو بھی
خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا بھائی اس سے بڑی اور کرامت کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہیں. سب جو ہے رسول وسلم کی جہاں ذات میں فنا ہے، تبھی تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑی کرامت حفاظت عمل رسول ہے. یہ ہمارا خاصہ ہے. آپ فخر کے ساتھ غیروں کے سامنے ہمارے یہ اعمال کو، ان روایتوں کو، ان فرامین کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے. ہمارے سلسلے کے مرشدین میں مرشد اعظم ہیں بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے تعلق سے ایک بڑی پیاری روایت، میری فیوریٹ روایت ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ ایک فقیر کامل مرشد کی تلاش میں تھے. آپ جو ہے ہندوستان سے، مطلب نارتھ سے ساؤتھ کو جو ہے آئے تھے کڑپے میں. تو 6 مہینے رہ کر آپ نے بندگی سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. اس کے بعد علاقہ لگایا، ان کو قبول کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا مرشد اعلیٰ میں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے 6 مہینے بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عمل کو غور کیا کہ مسجد میں کس پیر سے داخل ہوتے ہیں اور کس پیر سے باہر نکلتے ہیں. اور میں نے کبھی بھی بندگی میاں سید یعقوب توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو خلاف سنت رسول کے عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر مطلب ہمیشہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور بائیں پیر سے نکل رہے ہیں. دیکھنے کو دیکھیے چھوٹی سی بات ہے خالی، لیکن وہاں پہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ہے. دیکھیے پیمانہ کیا ہے سر؟ ایک کامل کو جاننے کا بھی پیمانہ، اس کے کمال کا، اس کی کاملیت کے دعوے کا ایک پیمانہ ہمارے پاس جو بتایا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کی حفاظت ہے، وہ فنا فی اللہ ہے. تو ہمارے پاس ہواؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیمانے میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ واقع میں فانی ہے تو اسے خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کوئی نہیں ہوگا. یہ قوم مہدویہ کا خاصہ ہے. ہمارے پاس بطور ایک کرامات تھے، مطلب جیسے کرامات کے طور پہ جو واقعات لکھے جاتے ہیں ہائی لائٹڈ، اس طرح جو واقعات لکھے گئے ہیں اس میں تکبیر اولیٰ کی حفاظت چھوٹی سی بات ہے. مطلب جماعت کی نماز، اس میں پہلی رکعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ بہت بڑی اس کی عظمت ہے. جماعت کی نماز میں پہلی رکعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ایک بہترین نعمت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے. تو ہمارے پاس ہائی لائٹ کر کے واقعات لکھے جاتے ہیں. بندگی میں سے جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بندگی سے اشرف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں، حضرت شاہ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑپوتے ہیں. ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کی تکبیر اولیٰ 12 سال تک فوت نہیں ہوئی. بطور ہائی لائٹ کرامات کی جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے. تو یہ خاصہ ہے قوم مہدویہ کا. ہمارے پاس تکبیر اولیٰ کے بعد شریعت یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ جب تکبیر ہو جائے تو کوئی آپ دوسری سنت وغیرہ ادا کریں. فرض کے واسطے جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. تو ہمارے دائروں میں یہ عمل تھا کہ بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو خدا کو دیکھنے دکھانے والے لوگ ہیں، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے واسطے اس سنت کے لیے کھڑا ہوا اور ادھر تکبیر ہو گئی تو حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرشد نے میرا ہاتھ چھڑا کر فرض نماز میں شامل کیا، کیونکہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہ ہدایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جماعت کی تکبیر ہو جائے اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. تو یہ ہمارے پاس کا طریقہ ہے. آپ غیروں میں دیکھیں گے کہ وہ جو ہے دوسری نمازیں وغیرہ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے جو ہے جوائن کرتے ہیں.
ہمارے پاس تکبیر اولا کی ایسی حفاظت کی جاتی ہے کہ جب تکبیر ہو جائے، اقامت جب ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری نماز نہیں. اگرچہ کہ جو ہے سنت میں جو ہے آپ شروع کر چکے تھے، تو مرشد نے یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ کو فرض میں داخل کر دیا کہ تکبیر ہو جانے کے بعد پھر کوئی دوسری نماز ادا نہیں کی جاتی. اذان کا اس طرح احترام کیا جاتا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اگر کھانا کھاتے رہتے اور اذان ہو جاتی تو ہاتھ میں کا لقمہ آپ نیچے ڈال دیتے اور جو ہے نماز کے لیے چلے جاتے، کیونکہ احکم الحاکمین یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اذان یعنی کال آ چکا ہے. یہی عمل ہمارے دائروں میں رہا ہے. یا آپ کو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، جو ایزی ہمارے آسانی سے جو اختیار کر سکتے ہیں، یہ شریعت ہے، اس کی حفاظت ہمارے پاس کی گئی، اسی کے اوپر جو ہے زیادہ اہمیت ڈالی گئی. جب آپ شریعت کی حفاظت کریں گے تب جو ہے آپ کا جو ذکر فکر وغیرہ ہے وہ تمام جو ہے کارآمد ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ حقیقت کی طرف جو ہے آگے بڑھیں گے. بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فاروق ولایت فرمایا، حیام ثانی عثمان فرمایا، آپ کے دائرے میں آپ اپنے فقراء کرام کے ساتھ ایک حجرے کا چھپر ڈال رہے تھے، اس کا چھت ڈال رہے تھے، کانسوس کا چھت تھا، گاٹھیاں وغیرہ جو ہے باندھ رہے تھے. ایک دو گاٹھی باندھنا تھا، اذان ہو گئی تو آپ نے فقراؤں کو کہا کہ رک جاؤ، اذان ہو چکی ہے، ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے باقی کا کام پورا کریں گے. تو فقیر نے کہا میاں صرف دو گاٹھیاں مارنا ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو جو ہے ساری محنت برباد ہو جائے گی. تو وہ ادھر سے گاٹھی باندھتے آ رہا تھا اور ادھر سے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گاٹھیوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، جو اذان کے بعد ہوا کام تھا. اس طرح آپ نے ساری گاٹیاں کاٹی اور سارا جو ہے چھت اڑ گیا، اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور وہ عمل بتایا کہ ساری محنت برباد ہو جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بار حکم الہی آ جائے، جو شریعت ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام نے جو کر کے بتایا ہے، جس کی حفاظت کی ہے، اگرچہ کہ سارا کام ضائع ہو جائے لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے. ایک مرتبہ فقراء کرام حجرہ پورا بنائے بھی تھے، اذان ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ کام کر لیا، لیکن دیانتداری سے جو ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان فقراؤں نے کہا کہ اذان کے بعد ہم نے اتنا کام کیا تو آپ نے اتنی دیواریں تڑوائی ہیں، توڑنے لگائی ہیں کہ اذان کے بعد کتنا کام ہوا تھا ان تمام دیواروں کو جو ہے ان اینٹوں کو جو ہے ہٹا دیا جائے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے پھر سے وہ کام کیا جائے. تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح ہمارے پاس کی گئی ہے. ہمارے پاس نماز چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آنے کا حکم نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے واسطے آؤ، لیکن جب اگر جماعت مسجد کے قریب جب پہنچ جاؤ، جس کا مفہوم ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو آہستہ ہو جانا، دوڑتے وقت شامل نہیں ہونا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی جو ہے دوڑتے ہوئے آ کے جو ہے نماز میں شامل ہوئے ہیں. تو روایت میں ہے کہ میں اسلام نے جھڑکی دی اور کہا کہ کس لیے جو ہے اس تیزی سے آئے ہوں، کیونکہ جو ہے تمہارے اس طرح سے آنے سے دوسروں کی توجہ میں خلل پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ جماعت کو دیکھ لو گے تو جو ہے آپ کو تیز چلتے ہوئے نہیں آنا ہے اور نماز جوائن کرنا ہے، جتنی نماز آپ کو امام کے ساتھ ملی ہے وہ پڑھنا ہے، ماں باقی جو ہے آپ کو بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنا ہے. یہ چیزوں کی جو ہے ہمارے پاس کافی شدت سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میں سیدنا شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. آپ کا دائرہ جب جلگاؤں جامود میں تھا، کافی سخت فقر و فاقہ تھا، کافی غربت رہا کرتی تھی. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا موافق ہو جائے تب بھی مہدویوں سے کوئی غربت دور نہیں کر سکتا، اور سارے مخالف ہو جائے تب بھی جو ہے ہمارا جو حق کا بول بالا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو کافی غربت تھی، اللہ والوں میں کافی غربت رہتی ہے. ایک موقع حج کا آیا تو آپ کے پاس صرف اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ جہاز کا کرایہ تھا،
آپ جلگاؤں جاموت سے سی پورٹ تک، سمندر تک جہاں پہ کشتی میں سوار ہونا تھا وہاں تک پیدل گئے، جہاز کا کرایہ ہے وہ کرایہ دے دیا، اور پھر جدہ سے پھر مکہ معظمہ تک پیدل گئے، اور فاقہ ہے۔ اب دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، یہاں پہ خاص ہے، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو چل کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے سے مکہ جانا ہے، ایک لمحے پہنچ سکتے ہیں۔ شریعت جو ہے عام آدمی کے لبادے میں، عام آدمی کی جو ہے زندگی میں گزارنا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنی ساری جماعت کو لے کے جو ہے آپ آنے واحد میں کعبۃ اللہ پہنچ سکتے ہیں، اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام زندگی میں جو ہے عام بندگی میں گزارو، کیونکہ جو خدا کا مقصود ہے وہ اپنے بندوں کو بندے کی شکل میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اسلام وہی فرما رہا ہے کہ خدا بننا آسان ہے، بندہ بننا مشکل ہے، پوری طاقت رکھتے ہوئے بندہ بن کے چلنا۔ حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت فقر و فاقے کے عالم میں جہاز پر سے آپ اترے، جدہ سے ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ میں چلتے 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 پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے، پیروں میں نالے، چپل بھی نہیں تھی، اور دھوپ کی شدت گرمی کی وجہ سے حال یہ ہوا کہ آپ چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر گئے، اب چلنے کی آگے طاقت نہیں تھی، بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ آنکھ کھلی ہی تو دیکھا کہ گھوڑے پر کوئی سوار بزرگ ہستی آئی ہے، جو بندگی میں سیدنا شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ارواح مبارکہ ہے، والد آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا بیٹے تم آنکھ بند کرو، ایک لمحے میں کعبۃ اللہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو کہا نہیں ابا جان، میں اسی طرح جس طرح شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چل کے یا سواری پہ جانے کا حکم ہے اس طرح جانے کو پسند کرتا ہوں۔ ایک لمحے پہنچ سکتے، کچھ گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بندگی میں رضن کی ارواح مبارکہ آئی ہے، ایک لمحے میں کعبۃ اللہ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے بولنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، چل کر جانا ہے یا سواری پر جانا ہے۔ اگر جانا ہوتا تو رسول اللہ جاتے، ایک لمحے میں رسول اللہ پہنچتے۔ تو وہاں پہ والد اتنے خوش میں آپ نے فرمایا کہ شاباش بیٹے شاباش، ذرا جلد دوڑ کر چلے جاؤ، وہاں پہ قافلہ ہے، وہ قافلے کے ساتھ جو ہے تم کعبۃ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے سفر طے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی خوشی اپنے بچوں کی شریعت کی حفاظت میں ہے، نہ کہ کرامت میں، کیونکہ وہاں پہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، طاقت ہے، سب ہے، کیا حضرت تشریف اکرم پہنچ نہیں سکتے؟ بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم الرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائرے میں غالباً جالور کے قریب آپ کا دائرہ تھا، وہاں کا واقعہ ہے، حضرت شہاب الدین شاہ الافضل کے فرزند بندگی میں سید یحییٰ اور بندگی میں سید عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے دائرے میں آئی ہوئی تھی چچا کے پاس، پھر وہاں سے کسی کام کے واسطے ان کے بچے کسی کی شادی تھی، حضرت خاتم الرشد کے دائرے سے اس کام کے لیے جو ہے جا رہے تھے کسی دوسری جگہ پہ، تو جاتے ہوئے اپنے چچا سے ملی، اجازت لی جانے کی، تب جو ہے خاتم الرشد نے فرمایا اگر آ گئے تو ٹھیک، اور اگر گئے تو الوداع سلام، اگر نہیں آئے تو الوداع سلام۔ مطلب کچھ اندیشہ تھا، اگر تم واپس آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوب، اور اگر نہیں آ سکے تو الوداع سلام۔ بیوی نے پیچھے سے کہا اگر آپ کو کچھ اندیشہ ہے، کچھ خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو انہیں روک کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا بی بی بندہ خدا تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا حکم کیا لگائے، یعنی خدا تعالیٰ کی مرضی میں جو ہونے والا ہے اس کے آگے میں اپنا اختیار کیا رکھیں۔ حضرت خاتم الرشد کو معلوم تھا کہ یہ بچے جو ہے واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کا راستے میں قتل کر دیا جائے گا، کشف سے کھل چکا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پہ تالا تھا، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس جو ہے حفاظت کی گئی ہے۔
بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں کچھ بیوی میں جو بیان کرتے تو پردہ ڈال کے جو ہے بیان کرتے تھے. غالباً راجسو راج مرادی بیان سننے کے واسطے آئی ہوئی تھی، سلطان محمود بیگڑے کی بہنیں. تو بیان چل رہا ہے، مرشد اعلیٰ بیان کر رہے ہیں. تو بیان کے دوران جو ہے انہوں نے پردہ ہٹایا اور یہ عرض کی کہ خونکار کی ایک نظر کرم جن سے یہ ناکوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں، ایک نظر کرم ہمارے اوپر ڈالی جائے تاکہ ہماری نجات ہو جائے. وہ جیسے پردہ ہٹا آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور کہا جب تک کہ جو ہے یہ پردہ واپس لگایا نہیں جائے گا بندہ اپنا سر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ پردہ قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم خدا تعالیٰ ہے کہ اے مومن مردوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. اسی طرح عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. کتنا بھی خلوص ہو جاؤ، شریعت نے جس کو نامحرم ٹھہرایا وہ نامحرم ہی ہوگا. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا جب تک کہ جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ وہ پردہ شریعت مصطفیٰ کا پردہ ہے. ہمارے پاس اس کی حفاظت کی گئی ہے اور یہی حقیقت میں یہی کرامت ہے. سب سے بڑی کرامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہے. یا آپ ڈنکے کی چوٹ پر بڑے فخر کے ساتھ غیروں کے سامنے بھی یہ روایتیں آپ پیش کر سکتے ہیں اور خود پہلے جو ہے اس پہ عمل درآمد ہونے کی جو ہے آپ کوشش کریے. بہرحال ایسی کئی روایتیں ہیں. تقریباً 12 بجنے کے قریب جو ہے وقت ہے، تو مختصر سے جو ہے چند روایتیں لکھی ہوئی تھی اور جو ذہن میں تھا جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیا ہوں. اگر پیر و مرشد شاہ میاں صاحب اللہ کے جو ہے حکم پر یہاں آیا ہوں، ورنہ جو ہے نارملی میں جلسے وغیرہ کو جو ہے مخاطب نہیں کر رہا ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ کی حفاظت روزی کرے. ایک شاعر کہتا ہے گر چاہتا ہے وصال مصطفیٰ رکھ تو ہمیشہ خیال مصطفیٰ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو گے تو جو ہے وصال مصطفیٰ روزی ہوگا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتم اسلام کے صدقے میں ہم تمام کو گرہ مہدی موعود میں جلائے اور گرہ مہدی موعود میں مارے اور روز حشر میں انسان کے گروہ میں اٹھائے. آمین.